تو اللہ کے راستے میں جب تک ہم اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے، ہم یوں ہی ایسے ہی جنت میں نہیں چلے جائیں گے۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ ایرو گیرو کے دے دے۔ نہیں میرے محترم، اتنی سستی جنت نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے۔ جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ اللہ خود ہمیں کہہ رہا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر انسان سوچتا ہے کہ یار ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ یہی مقصد اگر آپ کسی اور سے پوچھتے تو کچھ اور بتائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہی بتلائے گا کہ تمہارا مقصد کیا ہے۔ جو کمپنی والا جو ہے جس چیز کو بنایا وہی پہلے بتائے گا، وہی پہلے پرچار کرے گا کہ اس چیز کے بنانے کا مقصد ہمارا کیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ خود جو ہے بتلائیں گے۔ ہم اللہ سے پوچھیں گے نا کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے دنیا کے اندر۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہے اس شخص کے لیے زندگی سے بہتر ہے کہ وہ اس کے لیے موت بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس انسان کے پاس اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے اس انسان کو چاہیے کہ اس کے لیے موت بہتر، وہ مر جائے۔ وہ اس سرزمین کے اوپر چلنے کے لائق نہیں ہے۔ سب خود سوچیں کہ ہمارے پاس اللہ کے لیے وقت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا کام نہ لیتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے جو ہے نماز کی پابندی کرتے تو 1,24,000 کے کم و بیش صحابہ تیار ہوتے۔ جب تک ہم اپنے بستی میں علاقے میں یہ دعوت و تبلیغ والا کام نہیں ہوگا، جب تک ہم لوگوں کے گھر گھر تک جا کے جو ان کو دعوت کا کام یعنی ان تک پیغام نہیں پہنچائیں گے، ان کو دین کی دعوت نہیں دیں گے، اس وقت تک جو ہے مسجد آباد نہیں ہوں گے۔ ایمان میں جو لوگ جو ہے سمجھیے کہ جو بھی ایمان والے ہیں وہ تو جو ہے سمجھیے کہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا جائے گا، اور مسجد کے اندر جو نمازی ہیں وہ دھیرے دھیرے شارٹ ہوتا چلا جائے گا۔ ایسا اگر ہوتا کہ انسان اپنا نماز پڑھ کے اپنی جو ہے عبادت کر کے اگر جو ہے مسجد کی آبادی اگر بڑھتی تو سب سے پہلے تمام انبیاء کرام اور تمام کے تمام پیغمبر جو ہے گھر کے اندر بیٹھے رہتے اور اپنا کام کرتے۔ جبکہ قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ پہلے لوگوں کو دعوت دیجئے، لوگوں کے گھر تک جائیے، دھکے کھائیے، اللہ کے راستے میں نکلیے، اپنا جان مال لگائیے، تب جا کے سمجھ میں آئے گا کہ دین کی اہمیت کیا ہے، تب جا کے سمجھ میں آئے کہ جنت کتنی سستی اور مہنگی ہے۔ جا کے دیکھیے کیسے کیسے اللہ والے لوگ جو جماعت میں نکلے ہوئے ہیں، در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، دھوپ میں جو ہے چل رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ کون کام کرے گا؟ بھاری والا کام جو ہے کوئی اور کرے اور آسان والا کام ہم کھائیں۔ تو پھر اس حدیث پہ کون عمل کرے گا؟ اگر ہر آدمی یہی سوچ لے کہ ہم جو اپنی نماز کی پابندی کر رہے ہیں ہم ٹھیک ہے، تو بھائی باقی آپ جو ذمہ دار ہیں، آپ کے جو ماتحت میں جو لوگ رہ رہے ہیں، بیوی بال بچے ہیں، آپ کا بھتیجا ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہو ہے، یہ جو ہے کل قیامت کے دن آپ کا دامن پکڑے گا اور سب کے سب کہے گا کہ جو یا اللہ یہ خود جاتا تھا نماز کے لیے لیکن ہمیں کبھی کچھ نہیں کہا نماز کے لیے، کبھی ہمیں نماز کی دعوت نہیں دیا، کبھی ہمارے گھر پر آ کر جو ہے دعوت ملاقات نہیں کی کہ بھائی آپ نماز کے لیے کیوں نہیں آ رہے، کیا مطلب ہے، کیا مقصد، آپ کو کیا مسجد سے دشمنی ہے یا اللہ سے آپ کو دشمنی ہے، کیا ہے نہیں ہے، یہ جا کے گھر کے جانا ہوگا۔ ایسے ہی یہ دین نہیں پھیلا ہے۔ اگر ایسے ہی دین پھیلتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر بیٹھے رہتے، صحابہ کرام تیار ہوتے رہتے، ایسے ہی لوگ ایمان میں داخل ہوتے۔ جبکہ اللہ کے نبی گھر کے اندر بیٹھے ہیں چادر اوڑھ کے، تو یا ایھا المدثر قم، اٹھیے، چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے ہیں، اٹھیے، قم فانذر وربک فکبر، لوگوں کو ڈرائیے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے۔ اللہ کے نبی کمبل اوڑھ کے سوئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کی سوئے ہوئے ہیں، اٹھیے، نماز کی پابندی کیجیے۔
یہاں تو اللہ کے نبی کو جو ہے نہیں کہا جا رہا ہے، یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اور کہہ رہے ہیں کہ نماز کی پابند، لوگ جو ہے نمازی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ نمازی تو کم ہوں گے، جب یہ دعوت والا کام ختم ہوگا سب نمازی ختم، نمازی ختم ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی مسجد میں تالے بھی لگ جائیں گے۔ اگر یہ دعوت و تبلیغ والا کام نہیں ہوگا تو یاد رکھیے کہ مسجد میں تالے لگیں گے، اس لیے کہ جو ہے یہ محنت چھوٹ جائے گی۔ جب یہ محنت ختم ہو جائے گا تو کسی کے اندر جو ہے ایمان کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ ایمان جو ہے کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، کبھی ایمان گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے۔ تو ایمان گھٹتا کیسے ہے کہ جب ہم قرآن و حدیث کی بات نہیں سنیں گے، ایمان کی مجلس میں نہیں بیٹھیں گے، جمعہ میں بیان نہیں ہوگا تو ایمان گھٹتا جائے گا، دھیرے دھیرے گھٹتا جائے گا۔ وہی اگر انسان قرآن و حدیث کی بات سنے گا، حدیث کی تعلیم ہوتی ہے اس میں بیٹھے گا، عشاء کے بعد قرآن کی تعلیم ہوتی ہے اس میں بیٹھے گا، تو اس کا ایمان بڑھے گا، اضافہ ہوگا۔ ان کو معلوم ہوگا کہ ہاں مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، ان کو معلوم ہوا کہ جو ہے دنیا کے اندر صرف ہم ہی نہیں ہے کہ جو ہم نماز کی پابندی کر لیے تو ہم چلے جائیں گے جنت میں، نہیں نہیں نہیں، آپ کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ ہیں، سب آپ کا دامن پکڑیں گے، پھر اس وقت کہاں جائیے گا؟